دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ پاکستان قدرتی طور پر ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو سیاسی، اقتصادی، اسٹریٹجیکلی اور جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی سرحد مشرق میں ہندوستان، مغرب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران اور شمال مشرق میں چین سے ملتی ہے، جبکہ اس کے جنوب میں بحیرہ عرب اور گلف آف عمان کے ساتھ 650 میل لمبی ساحلی پٹی واقع ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، جس کی آبادی 22.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اگر مسلم دنیا کی بات کی جائے تو پاکستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مسلم آبادی والا ملک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دیگر دلچسپ حقائق کے بارے میں دکھائیں گے۔ کمپیوٹر ہیکنگ اور وائرس جیسے الفاظ سے آج کون واقف نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس پاکستانی نوجوانوں نے بنایا تھا؟ لیکن یہ وائرس کسی غلط مقصد کے لیے نہیں، بلکہ کمپیوٹر پروگرامز کی غیر قانونی نقل سازی روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1986 میں لاہور سے تعلق رکھنے والے باسط فاروق الوی اور امجد فاروق الوی نے برین نامی وائرس کو تخلیق کیا، جو دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس تھا۔ اس کا بنیادی مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر کسی کمپیوٹر سے سافٹ ویئر کی غیر قانونی کاپی بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ وائرس اسی کے ساتھ منتقل ہو جائے اور اس پروگرام کو چلنے ہی نہ دے۔ اس ایجاد کو دنیا بھر میں بہت پذیرائی ملی اور سافٹ ویئر کمپنیز نے اپنی مصنوعات کو غیر قانونی نقل سے بچانے کے لیے ایسے ہی اقدامات کیے۔ لیکن جیسے جیسے کمپیوٹر نے ترقی کی اور اس کا استعمال بڑھا، ویسے ویسے جرائم پیشہ لوگوں نے بھی وائرس تیار کرنا شروع کر دیے اور صرف چند ہی سال میں وائرس تیار کرنا جرائم پیشہ کارروائی بن کر رہ گیا۔ دوستو، دنیا کے سب سے کم عمر سول جج کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جی ہاں دوستو، پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے کم عمر شخص نے سول جج کا عہدہ سنبھالا۔ جولائی 1952 میں محمد الیاس نے لاہور میں سول جج کا عہدہ سنبھالا تو ان کی عمر صرف 20 سال اور 9 مہینے تھی۔ اگرچہ وہ سول جج بننے کا امتحان اس سے بہت پہلے پاس کر چکے تھے، لیکن ضابطے کی کارروائی کے باعث ان کی تقرری اس نتیجے کے 8 ماہ بعد عمل میں لائی گئی۔ یہاں یہ بات یاد رہے دوستو کہ یہ ریکارڈ آج تک قائم ہے۔ ڈاکٹر نعیم تاج نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ایسے زبردست کارنامے سر انجام دیے جس سے نہ صرف دنیا حیران ہوئی بلکہ دونوں مرتبہ ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ پہلا کارنامہ ڈاکٹر نعیم تاج نے جنوری 2012 میں سر انجام دیا، جب انہوں نے جدید ٹیکنالوجی لیپروسکوپی کی مدد سے 70 سالہ رشیدہ بی بی کا کامیاب آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں انہوں نے 25.5 سینٹی میٹر بڑا پتا محض 1 سینٹی میٹر کا کٹ لگا کر نکالا۔ اس سے پہلے اتنے بڑے سائز کا پتا بذریعہ لیپروسکوپی نہیں نکالا جاتا تھا۔ اس مایہ ڈاکٹر نے دوسرا کارنامہ 27 ستمبر 2014 کو اس وقت انجام دیا جب انہوں نے محض 4 سال اور 3 ماہ کی عمر کے کم عمر ترین بچے کا لیپروسکوپی ٹیکنالوجی کے ذریعے کامیاب آپریشن کیا۔ اس سے پہلے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنی کم عمر کے بچے کا آپریشن پوری دنیا میں نہیں ہوا تھا، دونوں بار ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ 1935 میں گلگت کے علاقے شندور ٹاپ میں، جسے روف آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، وہاں کی اہم شخصیت نیت قبول حیات کاکا خیل نے برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ میجر ایچ کاپ کے حکم پر شندور میں سطح سمندر سے 12,200 فٹ کی بلندی پر ایک شاندار پولو گراؤنڈ تعمیر کیا۔ اس پولو گراؤنڈ کو ماس جنالی کا نام دیا گیا، جس کے معنی چاندنی رات میں کھیلنے کی جگہ کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ ہے۔ 1936 سے یہاں روایتی پولو فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہر سال موسم گرما میں گلگت اور چترال کی ٹیموں کے درمیان پولو کا ٹورنامنٹ کھیلا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں یہ میچز دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں کھیلے جانے والے پولو گیم کا ورژن سب سے خالص سمجھا جاتا ہے، جسے فری سٹائل پولو کہتے ہیں۔
ٹھٹھا کے قریب واقع مکلی کا قبرستان دنیا بھر میں اپنی منفرد حیثیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ دنیا میں موجود سب سے بڑی جناز گاہوں میں سے ایک ہے اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ اسے سٹی آف سائلنس بھی کہا جاتا ہے۔ 6 مربع میل رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں 14ویں سے 18ویں صدی تک کی قبریں اور مقبرے موجود ہیں۔ قبروں اور مقبروں کی عمدہ نقش نگاری اور بے مثال خطاطی اپنی مثال آپ ہے۔ مکلی کے قبرستان کو یونیسکو نے 1981 میں عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کئی تہذیبوں اور ثقافتوں کے امین مکلی قبرستان کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ دور حاضر میں ہاکی کے میدان میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی قابل ذکر نہیں ہے، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں قومی ٹیم نے اس کھیل میں راج کیا ہے اور سب سے زیادہ عالمی مقابلے جیتنے کا اعزاز بھی اسی ٹیم کے پاس ہے۔ پاکستان اب تک 4 ہاکی ورلڈ کپ جیت کر دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ہالینڈ اور آسٹریلیا نے 3 بار عالمی مقابلے جیتے ہیں۔ جرمنی نے 2، بیلجیم اور بھارت نے 1 بار عالمی مقابلے اپنے نام کیے ہیں۔ ڈولفنز کی ایک ایسی قسم ہے جو صرف دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے، جسے نابینا ڈولفن کہتے ہیں۔ مقامی زبان میں اسے بھلن کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی تک بھلن 3000 کلومیٹر طویل دریائے سندھ میں ہر جگہ موجود تھی، لیکن ڈیمز اور بیراجوں کی تعمیر کی بدولت پانی کی کمی کے سبب اب یہ صرف دریا کے 1300 کلومیٹر یعنی جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں ہی پائی جاتی ہے۔ دریائے سندھ میں پائی جانے والی ڈولفن کی یہ قسم بنیادی طور پر نابینا ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی اور آواز کے ذریعے اپنے راستے اور شکار کا انتخاب کرتی ہے۔ حکومت کی عدم توجہی اور کچھ لوگوں میں اس حوالے سے شعور کی کمی کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگلی حیات کے عالمی ادارے ورلڈ وائلڈ لائف نے اسے تیزی سے معدوم ہونے والے جانوروں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ پاکستان میں موجود چھانگا مانگا دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل قرار دیا جاتا ہے۔ اسے دنیا کے قدیم ترین ہاتھ سے لگائے گئے جنگلات میں سے بھی ایک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگلات میں شجرکاری کا آغاز 1866 میں ہوا۔ برطانوی دور حکومت میں بنائے جانے والے اس مصنوعی جنگل کا مقصد اس وقت کے اسٹیم انجنز کو لکڑی فراہم کرنا تھا۔ گوادر کی بندرگاہ دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ ہے، جو پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بحیرہ عرب پر واقع ہے۔ اس بندرگاہ کی ایک اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ یہاں کا پانی گرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتی صلاحیت کے باعث چین کے علاوہ بہت سے ممالک اس بندرگاہ پر سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی دکھا چکے ہیں۔ گوادر بندرگاہ پر پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت بننے والے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار طیارے A380 کے اترنے کی سہولت بھی موجود ہوگی، جو کہ ایک منفرد اعزاز ہے۔ بلند ترین پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں پر تعمیر ہونے والے کراکرم ہائی وے کو دنیا کی سب سے طویل پختہ سڑک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 8واں عجوبہ کہلائے جانے والی کراکرم ہائی وے پاکستان سے چین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم MM عالم پاک فضائیہ کے لڑاکا ہواباز تھے۔ MM عالم کو 1965 کی جنگ کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب انہوں نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارت کے 5 ہنٹر جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا اور اس کے باعث انہیں بہت شہرت ملی۔ MM عالم کا یہ کارنامہ نہ صرف پاک فضائیہ کی تاریخ میں ایک سنہرا باب سمجھا جاتا ہے، بلکہ جنگی ہوابازی کی تاریخ کا بھی ایک ریکارڈ ہے۔ ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ جرت سے بھی نوازا تھا۔ یاد رہے کہ یہ ریکارڈ عالمی ریکارڈز میں شامل نہیں ہے۔
28 مئی 1998 کی تاریخ اس لحاظ سے یادگار ہے کہ اس روز پاکستان نے ایٹم بم کے اولین تجرباتی دھماکے کیے تھے اور یوں پاکستان ایٹمی طاقت کا حامل عالم اسلام کا پہلا ملک بنا تھا، جبکہ دنیا بھر میں پاکستان وہ 7واں ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ لیکن دوستو، پاکستان نے ایٹمی توانائی پر سنجیدہ پیش رفت 1960 کے عشرے سے ہی شروع کر دی تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت عالم اسلام کا پہلا ایٹمی بجلی گھر تھا، کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ، جس کا افتتاح 1972 میں اس وقت کے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ اس ایٹمی بجلی گھر کی ٹیکنالوجی کینیڈا سے حاصل کی گئی تھی، جبکہ تکنیکی طور پر یہ پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز کی بات یہ بھی ہے کہ وہ عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی IAEA کے بورڈ آف گورنر کا بانی رکن بھی ہے۔ 29 جولائی 1957 میں ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کے لیے عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے قیام سے متعلق دستاویز کی توثیق 56 ممالک نے کی تھی اور وہ سب کے سب اس عالمی ادارے کے بانی ارکان قرار پائے، لیکن پاکستان ان ممتاز ممالک میں شامل تھا جو اس کے بورڈ آف گورنرز کے بانی ارکان بنے تھے۔ دوستو، پاکستان کے بارے میں یہ دلچسپ حقائق آپ کو کیسے لگے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔